روایات ملنے کو ملتی ہیں مختلف جگہ پر، مثال سوشل میڈیاز پر جو ائمہ علیہ السلام سے روایت نقل ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی مریض پر دم کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا دوسری مختلف سورہ کے بارے میں اس طرح خصوصیات ہیں. تو یہ کس طرح شفا ملتی ہے قرآن کی تلاوت سے؟ آیا کہ یہ شفا بدنی ہے یا روحانی بھی شفا ہے اس میں؟ دیکھیں اس طرف جو خود قرآن نے اشارہ کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. یہ اسی طریقے سے روایات بھی موجود ہے، شفا ہے. تو جو میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں کہ لِلْجِسْمِ سِتَّةُ أَحْوَالٍ کہ ہمارے جسم پر جو ہے وہ 6 حالتیں طاری ہوتی ہیں. الصحة والمرض، پہلے کیا ہے؟ کبھی ہمارا جسم صحیح ہے کبھی بیمار ہے. والموت والحیات، زندگی اور موت. ابھی زندگی سے متاثر ہے، کوئی مر جائے تو پھر موت سے متاثر ہے، موت اس پر طاری ہو گئی. والنوم والیقظہ، اور اسی طریقے سے سونا اور جاگنا، یعنی ابھی ہم سو رہے ہیں تو ہمارے جسم کی حالت کیا؟ اس پر نوم طاری ہے، نیند طاری ہے. جاگ رہے تو اس پر حالت بیداری ہے. اسی طریقے سے روایت کا فقرہ ہے وَكَذَلِكَ الرُّوحُ، اسی طریقے سے آپ کی روح کی بھی 6 حالتیں ہیں. یعنی روح بھی کیا ہے؟ زندہ ہے، مردہ ہے. اسی طریقے سے روح بیمار ہے، صحیح سالم ہے. اسی طریقے سے ہماری روح سوئی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ہماری روح بیدار ہے. اب یہاں پر جو روایت فَحَيَاتُهَا عِلْمُهَا، اگر روح کو زندگی عطا کرنا چاہتے ہو تو علم سے آراستہ کرو، اپنے آپ کو علم سے. وَمَوْتُهَا جَهْلُهَا، اگر کوئی انسان جاہل ہے تو اس کی روح مردہ ہے. وَمَرَضُهَا شَكُّهَا، اور اسی طریقے سے روح کا مرض کیا ہے؟ انسان شک کی بیماری مبتلا ہے، ہر چیز میں شک کرتا ہے. وَصِحَّتُهَا يَقِينُهَا، اور روح کی صحت کیا ہے؟ صحیح سلامتی کیا ہے؟ انسان حالت یقین میں ہو. وَنَوْمُهَا غَفْلَتُهَا، اور کب کہیں گے کہ روح سو رہی ہے؟ جب انسان پر غفلت طاری ہو، غافل ہے ہر چیز سے. وَيَقْظَتُهَا حِفْظُهَا، اور انسان کے کب کہیں گے کہ اس کی روح بیدار ہے؟ جب وہ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، یعنی ہر چیز کو اس کے وقت پر انجام دینے کے لیے آمادہ رہتا ہے. تو اب کہنے کا جو میں نے روایت پڑھی، اس کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن میں شفا تلاش کرتے ہیں. یقیناً مولانا صاحب بخار ہو گیا ہے، کون سی آیت پڑھیں؟ مولانا صاحب نزلہ ہے، کون سی آیت پڑھیں؟ یقیناً جسمانی مرض سے قرآن شفا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرنا چاہتا اور نہ انکار کر رہا. مجھے بھی عقیدہ ہے، روایات موجود ہیں ہمارے پاس، میرا بھی عقیدہ ہے. اگر یہ مرض ہے یہ آیت کی تلاوت کریں، یہ مرض ہے سورہ حمد پڑھیں، یہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، قل اعوذ برب الناس الی آخرہ. ہی بہت سی آیات اور روایات جو ہر مرض کے اعتبار سے معصومین نے بیان کی ہیں. بس یہ کہ اس کو پڑھنے کے لیے زبان میں ویسا اثر ہونا چاہیے، شفا ہے. لیکن جس طریقے سے ہمارا جسم بیمار ہے اور ہم جسمانی مرض سے علاج تلاش کرتے ہیں قرآن میں، کہ ہماری روح بیمار نہیں ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روح کی بیماری کا علاج قرآن سے تلاش کریں. اور قرآن میں ہماری قرآن میں ہمارے روح کی بیماری کا علاج ہے کہ نہیں ہے. مولا کائنات نے اس طرف ارشاد فرمایا. رسول اللہ کا قول ہے پہلی بات تو، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طریقے سے انسان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتے ہیں. جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، ایسے دل انسان کے زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تشبیہ ہے، کنایہ ہے، استعارہ ہے. قیل فما جلاؤها، سوال کیا گیا ہے رسول اللہ کہ اگر ہمارے دل لوہے کی طرح زنگ آلود ہو جائیں تو اس کو جلا، اس کو چمکانے کی یا اس کے زنگ صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہم اس کا زنگ صاف کریں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا قال ذکر اللہ و ذکر الموت و تلاوت القرآن، ذکر الہی کرنا اور موت کو یاد کرنا، موت کا ذکر. بہت اہم موضوع، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر گفتگو کریں گے. اور قرآن کی تلاوت کرنا. تو قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ ہمارے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. جس طریقے سے اللہ کا ذکر اور اسی طریقے سے موت کا ذکر، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت. مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ لِآبَائِكُمْ، قرآن میں شفا تلاش کرو، قرآن سے مدد طلب کرو. فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، اس لیے کہ قرآن میں بڑے بڑے مرض سے شفا موجود ہے.
اب مولائے کائنات اگر یہیں پہ رک جاتے تو ہم بڑے بڑے مرض کیا سمجھتے، اپنے اپنے اعتبار سے تفسیر کرتے، قرینہ دیکھتے، لیکن مولائے کائنات نے خود بیان کیا هو الکفر والنفاق والغی والضلال، کفر کی بیماری سے شفا قرآن میں ہے، گمراہی سے بیماری، نفاق کی بیماری اگر کسی کو لگ گئی ہے تو یہ روح کی بیماریاں ہیں، کفر و نفاق اور گمراہی۔ تو سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کے ذریعے اگر شفا تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہم شفا تلاش کریں اپنے روح کی۔ روح اگر صحیح سالم ہو جائے گی، روح اگر زندہ ہے، روح اگر بیدار ہے تو ہمارا جسم بھی صحیح ہو جائے گا اور جسم بھی بیدار رہے گا۔ واہ جی، تو ناظرین آپ کی خدمت میں ہم یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے تھے، وقت کی تنگی کی وجہ سے زیادہ سوالات قبلہ سے نہیں لے سکے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنی روحانی اور معنوی صلاحیتوں کو بڑھانے کی اور حقیقی معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔